سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کیسے فتح کیا؟ وہ ایک شیعہ فاطمی خلیفہ کے وزیر سے صلیبی جنگوں کے ہیرو کیسے بنے اور انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے یورپ سے پہنچنے والی فوج اور سلطان صلاح الدین کے درمیان تقریباً 3 برس پر پھیلے ٹکراؤ یعنی تیسری صلیبی جنگ کی تفصیلات کے ذکر سے پہلے بات کریں گے صلاح الدین اور ان کے خاندان کے ماضی کی اور جہاد کے اس ماحول کی جس میں مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی یروشلم کی بحالی کی توقعات ان سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنی اسلامی دنیا کے روحانی رہنما بغداد کے خلیفہ اور مصر کے اسماعیلی شیعہ فاطمی خلیفہ کے ساتھ تعلق خاصی اہمیت کا حامل ہے اور آخر میں ان کا ذکر ایک اور مسلمان سلطان نور الدین زنگی کے بغیر ناممکن ہے۔ ایوبی اور زنگی خاندانوں کے عروج کی کہانی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے اور اس میں ایوبی خاندان زنگی خاندان کے تابع ہے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کی سلطنت کے شمالی افریقہ سے شروع ہو کر مقدس مقامات اور شام کو اپنے اندر سموتے ہوئے آج کے عراق میں دریائے دجلہ تک اپنی سرحدیں پھیلانے کے عمل میں حیران کن حد تک مختلف مذہبی، نسلی اور سیاسی پس منظر کے لوگ شامل تھے۔ ان کی کہانی خونی جنگوں سے بھری ہے، لیکن یہ جنگیں ہمیشہ سیدھا ایک مذہب کی دوسرے مذہب سے لڑائی نہیں تھی۔ اس کہانی میں مسیحی مسیحیوں سے اور مسلمانوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس میں مسلمان اور مسیحی مل کر دوسرے مسلمانوں اور مسیحیوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس کہانی میں لوگوں نے پارٹیاں بھی بدلیں اور لڑائی نئے روپ میں اب بھی جاری رہی۔ اس وقت بھی آج کی طرح کسی بھی معاملے میں زمینی صورتحال اس تصویر سے بہت مختلف اور الجھی ہوئی تھی جو کہ دور سے نظر آتی ہے۔ نسلی، سیاسی، اقتصادی اور ذاتی مفادات کی کھچڑی تھی جو صرف مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں کھڑی تھی۔ اس کہانی کی بنیاد سن 1132 میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے بہت پہلے رکھی گئی تھی، جب ان کے والد نجم الدین ایوب عراق کے شہر تکرت کے گورنر تھے۔ فلپس کے مطابق ایک روز زنگی نامی ایک طاقتور ترک جنگجو سردار دشمنوں سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے ان کے شہر کے دروازے پر آئے۔ ایوب نے انہیں پناہ دی اور ان کا یہی فعل بعد میں تاریخی ثابت ہوا۔ کئی برس بعد سن 1137 اور 38 میں نجم الدین ایوب کے بھائی شیر کو نے ایک عورت کی توہین کرنے پر ایک مقامی فوجی کمانڈر کو ہلاک کر دیا اور اس کی پاداش میں نہ صرف ایوب سے عہدہ چھن گیا بلکہ پورے خاندان کو علاقہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اس وقت ترک سردار زنگی نے پرانے احسان کے بدلے اس کرد خاندان کو موصل میں بسایا اور انہیں زمینیں بھی الاٹ کر دیں۔ فلپس لکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں نجم الدین ایوب اور ان کے خاندان کے تکرت چھوڑنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے صلاح الدین کی پیدائش ہوئی تھی۔ سردار زنگی کے علاقے کے مسلمان حکمرانوں سے تو جھگڑے تھے ہی، لیکن ان کے عزائم نے انہیں فرنگیوں کے سامنے بھی لا کھڑا کیا۔ یہ وہ مسیحی تھے جنہوں نے سن 1099 کی پہلی صلیبی جنگ کے بعد یورپ سے آ کر اس علاقے میں آزاد ریاستیں قائم کی تھیں۔ ان مسیحیوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے جہاد کا پہلو اہم ہو گیا تھا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سن 1105 دمشق میں ایک عالم السلیمی نے جہاد کی تبلیغ کی تھی اور مسلمان اشرافیہ کو اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا پیغام آہستہ آہستہ زور پکڑتا گیا اور پھر 1140 کی دہائی میں دمشق کے ایک مدرسے کی دیوار پر زنگی کے لیے مجاہد اور سرحدوں کے محافظ کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے سن 1144 میں الرخا شہر میں بھی فرنگیوں کے قبضے سے چھڑوایا جس پر انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ اس کامیابی پر انہیں بغداد میں خلیفہ کی طرف سے سند بھی ملی۔ سن 1146 میں سردار زنگی کی اچانک انتقال ہوا، جس کے بعد ان کی جگہ ان کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی نے لی، جو آئندہ 30 برسوں تک بہت بڑی صلیبی مخالف قوت بن کر ابھرے۔ صلاح الدین کی زندگی پر ان کا بہت اثر تھا۔ نور الدین نے خطے میں جہاد کی ایسی بنیاد ڈالی جسے پھر صلاح الدین ایوبی آگے لے کر چلے۔ جہاد کے جذبے میں شدت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں دوبارہ فتح کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ سن 1160 کی دہائی کے دوران صلاح الدین ایوبی اپنے بھائی تران شاہ کی جگہ دمشق کے پولیس چیف بنے
اور اس طرح انہیں انتظامیہ کا کچھ تجربہ حاصل ہوا۔ اس دوران وہ اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے نور الدین زنگی کے قریبی حلقوں کا حصہ بن چکے تھے اور حکمرانی کے طور طریقوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ نور الدین عظیم حکمران تھے اور ہوشیار کرد نوجوان کے لیے بہترین مثال۔ تقریباً 2 صدیوں سے اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت کے زیر کنٹرول مصر خطے کا دولت مند علاقہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرینکس یعنی فرنگی اور دمشق کے حکمران نور الدین زنگی کو احساس ہو گیا کہ فاطمی خلافت کمزور ہو رہی ہے اور جو اس پر قبضہ کرے گا وہ دوسرے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جو بھی مصر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا وہ اس دولت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقی بحیرہ روم کو بھی کنٹرول کرتا۔ اس چیز کا سب سے زیادہ احساس شیر کو تھا، جنہوں نے نور الدین زنگی کو مصر فوج بھیجنے پر آمادہ کر لیا۔ فرینکس بھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے اور دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جب صلاح الدین ایوبی کسی میدان جنگ میں قائدانہ کردار میں سامنے آتے ہیں۔ شیر کو نے انہیں مرکزی دستوں کا کمانڈر بنایا جسے فرنگیوں کے زوردار گھڑ سوار دستوں کا سامنا کرنا تھا۔ انہیں حکم تھا کہ حملہ ہوتے ہی وہ درمیان سے جگہ چھوڑ دیں گے اور جب مسیحی گھڑ سواروں کی تنظیم خراب ہوگی تو شیر کو اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ دوسری جانب سے حملہ کر دیں گے۔ منصوبہ کامیاب رہا اور مسیحیوں کے کمانڈر قیدی بنا لیے گئے۔ اسی دوران ایوبی خاندان ترقی کرتا رہا اور سن 1137-38 میں زنگی سے پناہ حاصل کرنے والے 1157 میں نور الدین زنگی کے سب سے قابل اعتبار ساتھیوں میں شامل تھے۔ مصر میں وزارت عظمیٰ کی لڑائی نے نور الدین زنگی کو مصر کی سیاست میں مداخلت کا موقع دے دیا۔ وزارت عظمیٰ کی لڑائی میں بڑی تعداد میں اہم لوگ متحارب دھڑوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور یہ فاطمی سلطنت کے لیے آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم صلاح الدین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کی مصروفیات کیا تھیں۔ عام خیال ہے کہ ان کا زیادہ وقت دمشق میں پولو کھیلتے اور شکار کرتے گزرتا ہوگا اور یقیناً انہوں نے کچھ فوجی مہمات میں اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ حصہ لیا ہوگا۔ انہوں نے دمشق میں شدت اختیار کرتا جہادی ماحول بھی دیکھا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شیعہ فاطمی خلیفہ کے وزیر کیسے بنے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 سال میں 2 بار شیر کوہ کی قیادت میں فوج نے مصر کو مسیحی فوج کے حملے سے بچایا۔ فاطمی خلیفہ العاضد نے 1169 میں شیر کوہ سے ملاقات کے بعد نہ صرف انہیں اپنا وزیر بنا لیا بلکہ فوج کی کمان بھی انہیں سونپ دی۔ غیر ملکی اور غیر شیعہ اس سے پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے، لیکن ایک فاتح فوج کے سپہ سالار کو یہ عہدہ دیا جانا نئی بات تھی۔ نور الدین کے لیے یہ ایک نئی صورتحال تھی۔ وہ مصر کو مسیحیوں کے ہاتھوں میں جاتا تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب ان کے شیر کوہ کے ساتھ تعلق پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ نور الدین نے شیر کوہ اور صلاح الدین کی شام میں جگیریں ختم کر دیں، لیکن شیر کوہ اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہے اور بیماریوں کا شکار ہو کر اسی سال 1169 میں انتقال کر گئے۔ اس بار فاطمی خلیفہ نے صلاح الدین کو منتخب کیا کیونکہ ان میں شاہانہ صفات کے ساتھ ساتھ فقیر کی عاجزی بھی تھی۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ فاطمی خلیفہ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جسے وہ سیاسی طور پر کمزور سمجھتے تھے اور جسے ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے زیر اثر رکھ سکیں گے۔ اگر واقعی انہوں نے ایسا سوچا تھا تو تاریخ نے انہیں غلط ثابت کیا۔ مصر میں صلاح الدین کا دور ان کی آنے والی کامیابیوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ بحیثیت وزیر ان کے دور کی پہچان ان کی صحافت، خوش قسمتی، قوت ارادی اور دیگر بڑے حکمرانوں کی طرح ایک بڑا منصوبہ تھا۔ برسوں بعد اس دور کے مورخ بہاؤالدین نے لکھا کہ وزیر بننے پر انہوں نے شراب اور وقت ضائع کرنے والے مشاغل چھوڑ دیے تھے۔ دوستو، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یروشلم کو فتح کرنے کے حوالے سے ہماری سیریز کا پارٹ 2 تھا۔ پارٹ 1 کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔